انگریز جب ہندوستان آئے اور انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کی تو انہوں نے کھوج لگایا کہ ہمارے خلاف کچھ ہوگا تو نہیں، تو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، خبردار کہ ان یہود عیسائیوں کو اپنا سمجھا، کبھی بھی نہیں۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے اور اس قسم کے مضامین موجود ہے، یہ کسی وقت بھی ہنگامہ کریں گے، اور ان کے ہاں جہاد کا مسئلہ بہت پرزور ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انگریز حکومت نے بہت کچھ انتظام کیا، ان میں سے ایک انتظام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایک عیسائی کو اسلام کے علوم پڑھائے، فنون پڑھائے، اور اس کو اتنا ماہر بنایا کہ اس ظالم نے سورۃ فاتحہ پر 3000 اعتراضات کیے، 3000 اعتراضات صرف سورہ فاتحہ پر، کہ اس کی عربی غلط ہے، اس کے دعوی غلط ہے، اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے، اور پھر پورے قرآن پر نظر، سنت پر نظر، مذاہب اربعہ پر نظر، خلافت راشدہ پر نظر، سب۔ اور وہ ہندوستان کے طول و عرض میں مولویوں سے و مناظروں سے جھگڑتا تھا۔ جب یہ کام شروع ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کے بڑے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس کا ایک شاگرد اور خلیفہ اول تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر مدرسہ سولتیہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ یہ اصل جھگڑا ہم سے ہے اور یہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہوگا، جواب کی تیاری کرو۔ مولانا رحمت اللہ تیار ہو گئے، اللہ نے ان کو توفیق دی۔ 1861 میں آل آباد میں عیسائیوں نے ایک میلہ رکھا، اس کو کہتے تھے میلہ خدا شناسی۔ ہر مذہب آئے اور وہ ثابت کرے کہ وہ حق پر ہے، سکھ آئے، ہندو آئے، گوتڑے آئے، ڈوگرے آئے، سب آئے، اور فاؤنڈر وہ عیسائی جس نے بڑے علوم حاصل کیے، وہ تمام مذاہب میں ماہر تھا، وہ فاؤنڈر کھڑا ہو جاتا تھا اور ہندو دھرم کا رد کیا، عیسائیوں کا رد کیا، اور اس کا سکھوں کا، گھوتڑوں کا، ڈوگروں کا، آخر میں مسلمان ہو گئے کہ اسلام ان وجوہات سے غلط مذہب ہے، اور ہر مذہب کا رد کر کے پھر کہتا تھا حل میں مبارزین یبارزونی، ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا؟ تو گوتڑے خاموش، ڈوگرے خاموش، سکھڑے خاموش، ہندو سارے۔ جب اسلام کا رد کیا اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہو گئے، بالکل۔ سب سے پہلے مولانا رحمت اللہ نے ان کے اعتراضات کا خلاصہ پیش کیا اور پھر واضح کیا کہ نہ آپ کو عربی آتی ہے اور نہ آپ اسلام کو جانتے ہیں، بے خبر ہے بالکل۔ آپ نے جن علوم کا رد کیا ہے یہ اس طرح سے فاتحہ کے علوم نہیں، اور جو طریقہ تھا۔ اور پھر مولانا رحمت اللہ نے کہا کہ عیسائیت ختم ہو چکی ہے، دنیا میں نہیں ہے، یہ جو موجودہ ہے یہ پولوس کا مرہون منت ہے، اور یہ 6 شبہات کا مرکب ہے اور کچھ نہیں۔ مولانا نے جب تقریر کی، آسمان و زمین سے ان کی تائید نشر ہو گئی، تمام مذاہب نے کھڑے ہو کر کہا یہ واحد آدمی ہے جس کو حق جاننا اور حق منوانے کا طریقہ ہے۔ جب مناظرہ ختم ہو گیا، فاؤنڈر ذلیل و خوار ہو گیا، عیسائی سمجھ گئے کہ ہمارا تو کھیل برباد ہو گیا، ایسا اس کو تو ہم نے 22-30 سال سے سب کچھ خرچ کیا اور پڑھایا اس دن کے لیے، اور یہ ایک مولوی سے مار کھا گیا، مولانا کے سامنے وہ ختم ہو گئے۔ تو اب اس عالم کو سزائے موت دینی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاؤنڈر کو بھی دینا ہے۔
انگریزوں نے اعلان کیا کہ دونوں شرارتی ہے، فاؤنڈر بھی اور مولانا رحمت اللہ بھی۔ مقصد تو رحمت اللہ کو سزا دینی تھی، فاؤنڈر تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اس کی تو حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ مولانا رحمت اللہ کو حکم دیا گیا علماء کی طرف سے کہ آپ گرفتاری نہیں دیں گے، آپ بھاگے۔ مولانا چلے گئے ایران کے راستے سے، بلوچستان سے ایران، اور وہاں سے عراق، اور عراق سے عرب میں داخل ہوئے۔ مکہ پہنچ گئے، مولانا حاجی امداد اللہ وہیں تھے، ان کے پیر و مرشد، اور فاؤنڈر باغا قسطنطنیہ چلا گیا، استنبول۔ سلطان عبدالحمید خان کا زمانہ تھا، سلطان کو خط دیا کہ میں ہندوستان کے تمام علماء کو شکست دے چکا ہوں، میرا علم تمام دنیا سے زیادہ ہے، کوئی مذہب میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ جیسے ادھر فرحت ہاشمیہ، ذاکر نائک، دشمنان خدا و رسول، انگدہ بنگدہ۔ سلطان حیران ہو گیا، وہ ترکیہ کے علماء کو کہا آؤ تو وہ تو شیخ الاسلام ہے اور فخر الاسلام ہے اور گڑی دے بڑی دا، وہ جواب وہ آپ نہیں جانتے تھے۔ سلطان غمگین ہو گیا بہت زیادہ، وہ یہ کیا ہو گیا؟ اور فاؤنڈر دربار میں ٹہلتا رہتا تھا ہر وقت اور ڈکارے لیتا تھا کہ بس میں بڑا عالم ہوں۔ سلطان نے الفور برید خاص سے عرب کے بادشاہ کو کہا، حجاز کے بادشاہ کو، کہ قیامت آ گئی، ایک عیسائی پادری آیا ہوا ہے، اسلام کا اتنا ماہر ہے کہ میرے علماء تو عاجز آ گئے، تیرے پاس اگر مولوی ہو تو دے دو۔ شریف نے، وہاں کے بادشاہ کو اس وقت شریف کہتے تھے، حاجی صاحب کو کہا، حاجی صاحب نے کہا آدمی تیار ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، ان کا نام نہیں لینا عین اس وقت تک جب تک وہ سامنے نہ آئے، اور دوسری بات یہ کہ عین وقت پر ان کو مہمان کو باہر لانا ہے، پہلے سے نہیں دکھانا ہے۔ اس نے کہا دونوں منظور ہیں۔ انہوں نے مولانا رحمت اللہ کہا کہ پہنچو استنبول۔ وہاں زبردست قسم کا سرکاری محل میں مناظرے کا اجلاس تھا، دنیا جمع تھی، اور سلطان نے تقریر کی اور پھر کہا کہ یہ ہندوستان سے ایک عیسائی عالم آئے ہیں اور آفرین ہے کہ ان کو قرآن سنت، چاروں مذاہب، تمام خلافت زبانی یاد ہے۔ میں نے ان کے جواب کے لیے ایک مہمان کو بلایا ہے۔ اس سے پہلے فاؤنڈر کو کہا تم تقریر کرو، فاؤنڈر نے تقریر کی کہ میں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے، کوئی عالم مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ اور پھر فاؤنڈر بڑے جوش میں آ کے کہا کہ حل میں مبارزی یبارزنی، جب اس نے کہا کہ ہے کوئی جواب دینے والا تو مولانا اندر سے باہر آئے، انہوں نے ایسا دیکھا، وہ تو ظالم بچو دا پلار میں کم دے رہا۔ مولانا کیا تب پڑھ تو وہ دیکھ چکا تھا۔ مولانا نے تقریر شروع کی، اس نے سلطان کو کہا میں ابھی آ رہا ہوں، کیونکہ شاہی طہارت خانے دریا کے اوپر بنے تھے، نیچے دریا تھا، بیت الخلا جا کے وہیں سے چھلانگ ماری دریا میں۔ وہ جو 1862 میں وہ مرا، 61 میں تو یہاں ہوا، بیت الخلا گیا ہے آج تک واپس نہیں آیا، 2007 تک۔ مولانا نے ان تمام مناظروں کو اور ان طریقہ کار کو کتابی شکل میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ آئے ہائے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے بڑے، اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ اصلاً تو اردو میں ہے اور اب تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج کل رابطہ کی طرف سے عربی نسخہ مصدقہ ہمارے بزرگوں کا وہ شائع ہے۔ میرے پاس بھی مولانا کے عربی نسخے ہیں جو مجھے مکہ مکرمہ کے عرب علماء نے دیے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی نے جو بائبل سے قرآن تک لکھا ہے، حقیقت میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے، کچھ ہے بس اور کچھ نہیں ہے، اس میں خالص اس کتاب کا اردو ترجمہ۔
اظہار الحق بڑی جلدیں، ایک 800,000 صفحے ہیں، جی ہاں، اور اردو میں 4-5 جلدیں ہوگی۔ میں نے حضرت کے پوتے مولانا مسعود شمیم سے پوچھا تھا کہ کیا اصل نسخہ جو حضرت کے ہاتھ کا تھا وہ نہیں مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہندوستان میں ڈھونڈنا پڑے گا، نام اس کا بھی یہی ہے، اظہار الحق۔ اگر یہاں بھی کسی کو تبخانے میں اردو کا اصل نسخہ ہو تو لے لو، حرج نہیں، علماء دین عربی لے لے۔